السلام علیکم جی. آج بھی ظاہر ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو تقریر ہے اس کے آفٹر شاکس جو ہیں اس تقریر کے 5ویں روز بھی جاری ہیں اور ان کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ویلاگز ہو رہے ہیں. ہم ذرا ڈفرینٹ اینگل سے, آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ جس طرح تمام لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں سوچتا, میں ذرا مختلف اینگل سے آپ کو اس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ واحد میچ ہے جس کے اندر 3 پارٹیاں کھیل رہی تھیں اور تینوں کا ہی کہنا کہ ہم جیت گئے. ٹھیک ہے, 3 پارٹیاں کون تھی؟ پی ایم ایل این تھی اور پی ٹی آئی تھی, اور تیسری پارٹی جو ہے وہ یہ تقریر اور آفٹر میں بات ہے, تیسری پارٹی امپائر, وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے وہ, یہ تینوں لوگ تھے. اور مطلب کہ پی ایم ایل این اس بات پہ خوش ہے کہ اس نے جو بات کہی تھی کہ جناب ہمارا جو مقابلہ ہے وہ تو پی ٹی آئی سے یا عمران خان ہوئی, عمران خان تم تو ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہو, تم تو کٹ پتلی ہو. اور پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ جب پی ایم ایل این سے گول نہیں ہو رہا تھا تو امپائر نے پھر ہٹ لگا کے گول کیا نا ہے. اور امپائر جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ دیکھا پھر ہم نے گول کیا نا, پھر آ کے پھر بتایا نا ان کی بولتی بند کی ہے. وہ اپنی جگہ پہ جیتے ہوئے فیل کر رہے ہیں, پی ایم ایل این اپنی جگہ پہ جیتی ہوئی فیل کر رہی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات کو سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ کس طرح ہم نے امپائر کو اور خلاف کر دیا ہے پی ایم ایل این کے, تو وہ اپنی جگہ پہ جیتا ہوا فیل کر رہے ہیں. یہ بڑا یونیک سا بنتا ہے ایونٹ جسے کہنا چاہیے کہ جس کے اندر سارے کے سارے جیت گئے. ٹھیک ہے, یا میرے جیسے بدخواہ کہیں گے کہ سارے کے سارے ہی ہار گئے. تو اب اس کے آفٹر میتھ کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ابلاغیات کے حوالے سے. میں پولیٹیکلی اس کو انالائز نہیں کر رہا, ابلاغیات کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پی ٹی آئی سے شروع کر لیتے ہیں کہ جب 2 فریق لڑ رہے تھے تے ہائے ہائے نہیں تینوں اور دوسرا فریق ہائے ہائے نہیں تینوں, وہ جو ہیں ہمارے شدرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں خواتین کی یا گاؤں دیہات میں جو ہوتے ہیں وہ ہائے ہائے نہیں تینوں, ہائے ہائے نہیں تینوں. ٹھیک ہے, وہ دونوں فریق ہائے ہائے نہیں تینوں کرتے ہوئے نا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف کر رہے تھے, تو درمیان میں بیٹھی انجوائے کر رہی ہیں, بڑی خوش ہے کہ جناب دونوں آپس میں لڑی جا رہے ہیں. بیسیکلی دونوں نے اس کی بےزتی فرمائی ہے, اس کو تو کر دیں رائٹ آف. پھر آ جائیں ہم جنہوں نے آگے گول کیا اور یہ ثابت کیا کہ ملاقاتیں 2 نہیں, ملاقات 1 نہیں 2 ہی تھیں اس سے پہلے, 16 والی ملاقات سے پہلے. ٹھیک ہے, اس پہ بہت سارے سوال بھی بنتے ہیں, لوگوں نے اٹھائے, ہم نہیں اٹھا رہے. لیکن ان کی آپ اگر میڈیا اسٹریٹجی دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ایک اپنا غیر سرکاری ترجمان بھیجا. ٹھیک ہے, اس ترجمان نے جا کے آئی تئی پھیر دی, جواب آیا. ترجمان سب کلا بازیاں کھاتے ہوئے پرے جا گرے. اس کے بعد انہوں نے وہ جو سارے 35-36 یوٹیوبرز بالے ہوئے ہیں ان کو انلیش کر دیا. ان یوٹیوبرز نے جناب جان پہ کھیل کے, منہ سے جھاگ اڑا کے, الٹی سیدھی کلا بازیاں لگا کے ہیں. آپ نے دیکھا وہ جو پاکستان سے جانے کی بات کرتا ہے اور یہاں پہ بڑی مجوسی ہے, وہ کس طرح کل بیٹھا ہوا تھا, کس طرح وہ بیٹھا ہوا تھا اور کس طرح وہ چیخ اور دھاڑ رہا تھا. آپ دیکھیں مطلب کہ جب رزق پہ ہاتھ پڑتا ہے تو پھر سارے آ جاتے ہیں, وہاں پہ آ جاتے ہیں. باقی سارے ڈرامے, وہ سارے کے سارے جو ناراض تھے کل یک زبان تھے, کیونکہ حکم ایک آیا تھا نا. ٹھیک, اب حکم ایک آیا تھا تو وہ ہو گئے, لیکن وہ بھی امپیکٹ جو تھا وہ ایک یوٹیوب سے اور ٹویٹ سے نلیفائی ہو گیا. لوگ یہ بات نہیں مانتے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ امپیکٹ نلیفائی نہ ہوا ہوتا تو پھر صاحب کو خود زحمت نہ کرنا پڑتی, باقاعدہ ایک جواب تیار کروا کے, سوال ارشد شریف کے ذریعے کروا کے, پھر اس سوال کو اسپیسیفائی طریقے سے ٹو دی پوائنٹ نیرو ڈاؤن کر کے رپلائی کر کے آپ نے یہ تسلیم کیا کہ 5ویں پشت کی دوغلی جنگ کے لیے آپ نے جتنے بھی مجاہدین, کمانڈران, باقی میں عہدے لوں گا تو پھر وہ ہو جائے گا نا, مطلب جتنے بھی کمانڈران تیار فرمائے ہوئے تھے, سنتھیا ریچی سے لے کے وینا ملک تک اور وہ لال ٹوپی سے لے کے, اور باقی تو اپنے بھائی بندے ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, یہ جتنے بھی کمانڈران تھے ان کی اتنی اوقات تھی.
ٹھیک ہے، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب تک کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ زیرو ہو گئی. تو سر اس میں اس کا مطلب ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جنرل کو کیوں خود اترنا پڑے، کماندار کو کیوں خود میدان میں اترنا پڑے، سپاہی اتنے ٹرینڈ ہوں. دشمن غنیم کے جو دشمن کے فوجی ہیں وہ کماندار کے عہدے تک پہنچیں کیسے، اس کے ہاتھی کی وہ سونڈ کیسے کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوجی تھے، جو پیادے تھے، جو سپاہ تھے، جو گھڑ سوار تھے، جو شاہ سوار تھے، یہ سارے نااہل تھے. اور غنیم جو تھا ان کی صفیں چیرتا ہوا جو تھا وہ وہاں تک پہنچا، اور پھر جناب کماندار کو تلوار سونت کے میدان میں اترنا پڑا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو، اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں. یا تو ان لوگوں سے اتنا کہ جھوٹ بکوایا گیا ہے، یا اتنا کہ جھوٹ بلویا ہے انہوں نے کہ ان کی کریڈیبلٹی نیگیٹو میں چلی گئی. جس طرح پاکستان کی اکانومی کی گروتھ نیگیٹو میں چلی گئی ہے جی ڈی پی میں، اس طرح ان کی کریڈیبلٹی بھی نیگیٹو میں چلی گئی ہے. تو جو یہ بات کرتے ہیں ریسیونگ اینڈ کے اوپر بندہ جو ہے وہ اس کے الٹ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی ہوئی ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہوتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے کولڈ وار کے ایرا کے اندر ہم جب ریڈیو ماسکو سنا کرتے تھے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے سنتے تھے کہ جناب جو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں ہم نے اس کا الٹ تصور کرنا. اور وہ کئی دفعہ مثبت باتیں بھی کہتے تھے تو ہم اس کو بھی الٹ لے جایا کرتے تھے. چھوٹی عمر میں جب آپ بڑے بڑے کام شروع کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب بی بی سی کو بھی سنتے تھے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے سنتے، محب وطن ہوتے تھے نا ہم اس وقت، کہ بی بی سی جو ہے یہ بیسیکلی جھوٹ بولتا ہے لیکن خبر سن لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جھوٹ بولنی ہے، جھوٹی ہے، کاشوانی ہے، تو ہم نے گانا بنا دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. جن لوگوں کا جو ہے وہ لاہور میں یا لاہور کے ارد گرد بچپن گزرا ہے تو یہ گانا تو ریڈیو پاکستان سے بہت بجایا جایا کرتا تھا. تو کیا ہم نے ان یوٹیوبرز کو یا ان ولایات شخصیات کو، ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو بکاؤ میڈیا نہیں بتائے گا، سارے بکنے والے ان کے اندر شامل، اور یہ بکے ہیں تو شامل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو بکنے سے انکاری ہیں، اللہ کی قسم اپنی ہڈ بیتی کی بات بتا رہا ہوں، جو بکنے سے انکاری ہوتے ہیں وہی اٹھائے جاتے ہیں، باقی کوئی نہیں اٹھایا جاتا. جو بک جاتے ہیں وہ تو اپنے ہو جاتے ہیں نا. پھر اپنوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس غلطی کی معافی کوئی نہیں ہے. انگلیاں توڑی جاتی ہیں، پھر ٹانگیں توڑنے کے ساتھ ساتھ اگلے انگلیاں بھی توڑتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں ان انگلیوں سے ٹائپ کرتے تھے تمہاری ایسی تیسی. ٹھیک ہے. ایئرپورٹ کے باہر گراسی گراؤنڈ میں الٹا لٹکا کے تشریف کے اوپر ڈنڈے لگائے جاتے ہیں اگر اپنوں سے غلطی ہو جائے تو. لیکن اپنے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. پھر بندہ آدھا کو پاگل بھی ہو جاتا. ٹھیک ہے. چھوڑیں اس بات کو، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. ٹھیک. اچھا اس کے بعد نا تیسری طرف آ جائیں. جو تیسرا سب سے متاثرہ فریق تھا اس میں کچھ لوگوں کے خیال میں اور کچھ لوگوں کے خیال میں کہ وہ کامیاب فریق ہے. اچھا آپ کہیں گے متاثرہ فریق کیا ہے؟ کہ پی ایم ایل این کی ایسی پھیر دی گئی، اس کی بولتی بند کر دی گئی، اور مطلب کہ اس کو بے عزت کر دیا گیا. واقعی بے عزت کر دیا گیا. آج 5ویں دن بھی ہم پی ایم ایل این کا بیانیہ ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. دیکھیے ابلاغیات کے اندر ایک بات بہت کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کو ڈسکس ہونا چاہیے نیگیٹیولی اور پازیٹیولی. یہ جتنی بھی مشہور اداکار آئے ہیں یہ اپنے سکینڈل چھاپنے کے لیے باقاعدہ پیسے دیتی ہیں اپنے سکینڈل چھپوانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. دھنک کے نام سے ایک میگزین آیا تھا جس کے ون آف دا رائٹر جو تھے وہ میرے ممدو، وہی. ٹھیک ہے نا. وہ تھے وہی گالیاں نکالنے والے، چبا چبا کے الفاظ بولنے والے، پاکستان سے باہر جانے کی باتیں کرنے والے وہ صاحب. ٹھیک ہے. تو دھنک نے سب سے پہلے یہ شروع کیا تھا کہ اداکاروں کے وہ پیسے لے کے، ٹھیک ہے، وہ ان کے سکینڈل چھاپتے تھے جس سے ان کو شہرت ملتی تھی. اب ابلاغیات یہ کہتی ہے آپ کو ڈسکس ہونا چاہیے، آپ پازیٹیولی ہو رہے ہیں یا نیگیٹیولی ہو رہے ہیں. وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں، شاید شعر یاد آیا، وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں. ٹھیک ہے. آفت کی شوخیاں ہیں تمہاری ادا میں. فریدہ خانم نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی جو غزل ہے یہ گائی ہوئی ہے. اچھا
کمنگ بیک ٹو دیٹ، آج اگر ہم 5ویں دن ڈسکس کر رہے ہیں اس کو اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور میں تمام تر کوشش کے باوجود بھی آج کسی دوسرے موضوع کے اوپر ویلاگ نہیں کر پا رہا، تو یہ پی ایم ایل این کی ایک جسے کہنا چاہیے کامیابی خیال کیا جائے ایک فریق کے مطابق. دوسرے فریق کے مطابق تو بولتی بند ہوگی، سیاست ختم ہو گئی، یہ ہوگی وہ ہوگی، ٹھیک ہے. ایک فریق کہتا ہے کہ یہ تو ان کی کامیابی ہے. نمبر 1 اس میں نا پی ایم ایل این کے لیے بھی اس حوالے سے 2 باتیں جو ہیں وہ ہیں. میں نے گزشتہ دنوں ان کی تقریر کے بعد کچھ اپنے سورسز جو ہیں ان سے ملاقات کی، اور یہ میرے لیے بڑا حیران کن انکشاف تھا کہ وہ جو میرے سورس ہیں بلکہ سورسز ہیں وہ بھی ان 4 یا 5 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے میاں صاحب کی تقریر کے اندر ان پٹ کیا تھا. اور وہ مجھے گزشتہ کوئی کم از کم 2 ہفتے سے بلا رہے تھے کہ آپ آئیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ آئیں. تو میں نے تو اس کو ایزی لیا، ظاہر ہے کہ گڈی چ پٹرول ہی کوئی نہیں سی، وہ نہ مل جان جوگا. پھر خیر اللہ تعالیٰ نے پٹرول دیا، ہم گئے جھومتے جامتے. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ یہ چھوڑ رہے ہیں. جب انہوں نے آڈیو کنورسیشن بھی سامنے رکھ دی اور سنائی، میں نے بالکل 1.5-2 گھنٹے لگا کے سنی، تو دین آئی کیم ٹو نو کہ یس یہ بندہ تو بات کر رہا ہے، ٹھیک ہو گئے. یہ مطلب اس کا بھی ان پٹ شامل ہے. پھر انہوں نے وہ حصے بھی کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، کلپس بھی، کہ یہ میں نے بات کہی تھی، یہ دیکھو میں نے میاں صاحب نے شامل کی. وہ اس کا بڑا پرائٹ لے رہے تھے، ٹھیک ہو. لیکن جو میں یہاں سے آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں آگے بس 1-2 منٹ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک میاں صاحب جو ہیں جن کو شوق ہے جسے کہنا چاہیے بڑے بڑے پنگے لینے کا، وہ جس فریم آف مائنڈ میں سیاست میں آئے تھے وہ اسی فریم آف مائنڈ میں کہ وہ ایگزسٹنگ سیٹ اپ کو ایکسپلائٹ کر کے جہاں پہ اس کو تیل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ تیل لگاتے ہیں، جہاں پہ صرف مسکراہٹ سے کام چلتا ہے وہاں پہ مسکراہٹ چلا لیتے ہیں، جہاں پہ کھانا کھلانے سے کام چلتا ہے کھانا کھلا لیتے ہیں. لیکن وہ جو ایک جسے کہنا چاہیے ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، وہ اسی بھگدڑ کو سے ہی کام چلانا چاہتے ہیں. حالانکہ دیر از آلویز اے میتھڈ ان میڈنس. وہ اس بھگدڑ کو آرگنائز نہیں کرنا چاہ رہے. اور یہ اگر ہم یہ بات بلیو کر لیں کہ اس بیانیے کی، میں اس کا بلیور نہیں ہوں لیکن میں آپ کو جسے کہنا چاہیے کہ ایک تھیری کے طور پہ اگر یہ بلیو کر لیا جائے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے لوز کیا ہے، یا آپ ایسے ہی کہہ لیں چلیں کہ پی ایم ایل این اس سے بہت زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی تھی اس ایشو کے اوپر جو اس نے کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ اگر یہ بھگدڑ جو مچا رکھی ہے میاں صاحب نے اپنے دسترخوان کے اندر یا اپنے ارد گرد یا اپنے گھر میں، اس بھگدڑ کو وہ کسی سسٹمیٹک شکل کے اندر لے آتے تھے. اس سے وہ بہت زیادہ کچھ ملٹیپلائی کر سکتے تھے، یا دوسرے فریقین کے بدولت بقول اس ہونے والے نقصان کو وہ بہت کم کر سکتے تھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف کہ اس بھگدڑ کو انجوائے کرتے ہیں بلکہ اسی کو ایکسپلائٹ کر کے آگے جانے کے اوپر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں. اور چونکہ ان کا مقابلہ، یہاں سے میرا وہ ازلی فکرہ ٹریڈ مارک میرا لکھ لیجئے گا، ان کا ایک آرگنائزڈ فورس کے مقابلے میں جب آپ اترتے ہیں، بھلے آپ ابلاغیات کے میدان میں اتریں، تو بھلے آپ میدان جنگ میں اتریں، تو آپ کو بھی خود کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے. گریلا جنگ سے دشمن کا نقصان تو ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. اور گریلا جنگ ہوتی بھی ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، ٹھیک ہے. صلاح الدین ایوبی صاحب جو نے جو جنگ کا ایک نیا سسٹم دنیا میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کے اندر وہ بھی تھا رات کو چھپ کے حملہ کرنا اور دشمن کا نقصان کر کے نکل جانا. اور دشمن نے صبح اٹھ کے جب میدان جنگ میں اترنا، تو صبح کو جب دشمن میدان میں اترتا تو وہ مزمحل ہوتا، دشمن جو تھا تھکا ہوا ہوتا، اور اس کو اس کی سپاہ جو تھیں وہ بڑے آرام سے تحقیق کر کے، اور بازنٹائن ریاستوں کے اوپر جو انہوں نے حملے کیے تھے، اس میں خاص طور پہ انہوں نے یہ والا سلطان نے طریقہ کار استعمال کیا تھا. رات کو انہوں نے شب خون تو مار لیا، لیکن صبح میدان میں اگر سامنے آپ نے کھڑے ہو کے لڑنا نہیں ہے
تو پھر وہ جن کے اوپر شب خون لگا ہے نا، وہ وجہ ہے نا، وہ آ کے آپ کو ڈھونڈ کے ایلیمینیٹ کریں گے. یہ بات اپنی جگہ پہ رکھی جائے ان لوگوں کے لیے جو اس شب خون کی حمایت کر رہے ہیں. اور اس میں آخری بات جو ہے، شاید خبر بھی ہو، اس میں کوئی خبریت بھی ہو، لیکن ایک اپ ڈیٹ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کو وہ لوگ چل رہے تھے لے کے جو صلح والے بیانیے کے اوپر جو تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے. اس لیے مریم چپ تھی نا، مریم ایکٹیو ہوئی. شہباز شریف صاحب جو تھے وہ صلح والے بیانیے سے مراجعت اختیار کر گئے، پیچھے کو ہٹ گئے. تو اب خواجہ آصف کی یا احسن اقبال کی پارٹی کی فرنٹ سیٹس کے اندر جگہ نہیں بنتی. کسی بدخواہ نے تو مجھے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ لندن میں جو خواجہ آصف صاحب کا پنٹر تھا، اس کا میاں صاحب کے جو آفس ہے اس میں اسے داخل نہیں ہونے دیا گیا. مطلب جو ان کا نمائندہ کہہ لیں، جو ان کے بیہاف کے اوپر وہاں پہ میٹنگز کرتا ہے، یا جن کی طرف خواجہ صاحب جا کے ٹھہرتے ہیں. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو صلح جو قسم کے لوگ تھے، جو کو ایگزسٹنس کی بات کرتے تھے کہ نہیں سر کوئی ریلیف مل جائے گا، ان لوگوں کو پیچھے کر کے نا اب وہاں پہ اب یہ جو چینج آف گارڈ کا پروسیس ہے، اس کے دوران بھی بہت زیادہ ہسل اینڈ بسل تو ہونی ہے. یہ چینج آف گارڈ میاں صاحب کو اپنی تقریر سے پہلے کر لینے چاہیے تھے، نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈس آرگنائزیشن ہے، یہ جو گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، بس اسی میں سے ایسے ہی نکلے گا. ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، وہ اسی کی بنیاد کے اوپر تو 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. پارٹی انہوں نے ایک دن کے لیے آرگنائز نہیں کی. وہ جب جیل گئے ہیں تو جا کے تو انہوں نے عہدیدار نامینیٹ کیے ہیں. اس سے پہلے تو وہ پارٹی کا کسی کو عہدیدار بھی بنانے کے لیے راضی نہیں تھے. حالانکہ 3 سال 3.5 سال تو وہ پرائم منسٹر رہے ہیں نا. اور اس سے پہلے وہ قائد بن کے باہر جب ان کے بھائی چیف منسٹر تھے بیٹھے ہوئے تھے. پارٹی انہوں نے آرگنائز نہیں کی. وہ کہتے ہیں اس ڈسک آرگنائز فنکشنلٹیز میں سے ہی کچھ بینیفٹ نکلے گا. میرا خیال ہے کہ شاید یہ وہ غلط سمجھتے ہیں. میری رائے ہے، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اب کیا کریں، وہ آگے سے آرگومنٹ دکھا دیتے ہیں کہ 3 دفعہ تو میاں صاحب پرائم منسٹر بن گئے. اسی اسٹریٹجی کے نتیجے میں جیسی قوم ہے، جیسی قوم کا مزاج ہے، ویسا ہی قوم کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.